بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لانگ برڈ کمپلیکس عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ تل ابیب سے تقریباً 20 کلومیٹر پہلے عمران نے اپنا ہیلی کاپٹر نیچے کھیتوں میں اتار دیا، اور وہ سب ہیلی کاپٹر سے نیچے اترے ہی تھے کہ انہیں دور درختوں کے ایک جھنڈ میں سے سرخ رنگ کی روشنی چمکتی ہوئی دکھائی دی۔ روشنی وقفے وقفے سے جل بجھ رہی تھی۔ آؤ، عمران نے کہا اور تیزی سے اس جھنڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ عمران کے ساتھی اس کے پیچھے تھے۔ جب وہ درختوں کے جھنڈ کے قریب پہنچے تو اچانک درختوں میں سے 5 نقاب پوش باہر آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں موجود تھیں۔ کون ہو تم؟ ان میں سے ایک نے غراتے ہوئے کہا۔ پرنس آف ڈھمپ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کن سے ملنا ہے تمہیں؟ اسی نوجوان نے پوچھا۔ سردار ابو ناصر سے، عمران نے جواب دیا۔ وہ کون ہے؟ نوجوان نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ریڈ ایگل کا سربراہ، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے جناب، آئیے جلدی کیجیے، ہمارے پیچھے آ جائیں، اسی نوجوان نے مشین گن نیچے جھکاتے ہوئے کہا، اور تیزی سے درختوں کے اندر غائب ہو گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھیوں کے بعد اس جھنڈ میں پہنچے تھے۔ وہاں بند باڈی کی ایک بڑی سی ویگن کھڑی تھی، ساتھ ہی ایک جیپ بھی موجود تھی۔ بیٹھ جائیے جناب، جلدی کیجیے، اس نوجوان نے جس نے پوچھ گچھ کی تھی ویگن کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اتنا لمبا انٹرویو لینے کے بعد اب جلدی بھی تمہیں ہی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو نوجوان مسکرا دیا۔ عمران اور اس کے ساتھی ویگن میں سوار ہوئے تو نوجوان بھی اچھل کر اندر داخل ہو گیا، اور پھر اسے ویگن کا دروازہ اندر سے بند کر دیا، اور ویگن کی فرنٹ سائڈ پر 2 بار ہاتھ سے مخصوص انداز میں دستک دی تو ویگن ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور پھر تیزی سے چلنے لگی۔ ویگن کی باڈی مکمل طور پر بند تھی، اس لیے باہر کا منظر عمران اور اس کے ساتھی نہ دیکھ سکتے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد ویگن ایک جھٹکے سے رکی، اور اس کے ساتھ ہی نوجوان نے ہاتھ بڑھا کر ویگن کا دروازہ اندر سے کھولا اور اچھل کر باہر چلا گیا۔ آئیے جناب، نوجوان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور عمران اور اس کے ساتھی ویگن سے نیچے اتر آئے۔ وہ اس وقت ایک عمارت کے پورچ میں موجود تھے۔ پورچ میں 2 سیاہ رنگ کی کاریں کھڑی تھیں۔ آئیے جناب، اب باقی سفر کاروں میں ہوگا، نوجوان نے کہا۔ شکر ہے پیدل نہیں چلنا پڑا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو نوجوان اس بار بے اختیار ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب کاروں میں سوار ہو کر اس عمارت سے نکلے اور تل ابیب کی سڑکوں پر آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک رہائشی کالونی میں داخل ہوئے، اور پھر دونوں کاریں ایک کوٹھی کے گیٹ پر جا کر رک گئیں۔ اس کے ساتھ ہی پھاٹک کھلا اور دونوں کاریں اندر داخل ہو کر پورچ میں جا کر رک گئیں، اور عمران اپنے ساتھیوں سمیت نیچے اتر آیا۔ کاریں واپس لے جاؤ، نوجوان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی دونوں کاریں بیک ہو کر واپس مڑیں اور پھر تیزی سے پھاٹک کی طرف بڑھ گئیں۔ پھاٹک کے قریب ایک نوجوان موجود تھا، اسے پھاٹک کھول دیا، اور پھر دونوں کاریں جب باہر جا کر مڑ گئیں تو اس نوجوان نے پھاٹک بند کر دیا۔ تشریف رکھیں، میں سردار ابو ناصر کو آپ کی بخیریت پہنچنے کی اطلاع کر دوں، نوجوان نے کہا، اور ایک سائڈ پر پڑے ہوئے فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ سولے بول رہا ہوں جناب، مال ڈیلیور کر دیا گیا ہے جناب، نوجوان نے کہا۔ نہیں سر، مال درست حالت میں ڈیلیور ہوا ہے، نوجوان نے دوسری طرف سے بات سننے کے بعد کہا، اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ پھر وہ واپس مڑ کر عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑھا۔ اب تعارف ہو جائے جناب، میرا نام سولے ہے، اور میں ریڈ ایگل کی ایک شاخ ریڈ ہاک کا انچارج ہوں۔ اس وقت ریڈ ہاک کی عمارت میں ہیں۔ سردار ابو ناصر کے حکم پر ریڈ ہاک کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا ہے، اور مجھے اس پر فخر ہے کیونکہ آپ ہم سب کے لیے ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں، نوجوان نے کہا تو عمران مسکرا دیا۔ آپ واقعی سولے ہیں کیونکہ آپ نے مال کی ڈیلیوری صحیح سلامت کرا دی ہے، ڈنڈی نہیں ماری، ورنہ تو آدھا مال راستے میں ہی غائب ہو جاتا ہے، عمران نے کہا تو سولے بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کا بے حد شکریہ جناب، اب آپ آرام کرنا چاہیں تو کمرے موجود ہیں، اور کوئی حکم ہو تو فرمائیے، سولے نے کہا۔ یہاں میک اپ کا سامان اور ہمارے ناپ کے لباس موجود ہیں، عمران نے کہا۔ جی ہاں، سولے نے جواب دیا۔ آپ کی تنظیم ریڈ ہاک تل ابیب کے اندر کام کرتی ہے یا تل ابیب سے باہر؟ عمران نے کہا۔ ہم تل ابیب کے اندر ہی کام کرتے ہیں، ہمارا کام گوریلا کاروائیاں کرنا ہے، لیکن ہم ایسے ٹارگٹ منتخب کرتے ہیں جن سے اسرائیل کو نقصان پہنچایا جا سکے، سولے نے جواب دیا۔ بظاہر آپ اور آپ کے ساتھی کیا کام کرتے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے ہمارا ٹرانسپورٹ کا کام ہے جناب، باقاعدہ اڈا ہے اور ٹرک بھی ہیں، سولے نے جواب دیا۔ دیکھیں جناب سولے صاحب، عمران نے کہنا شروع کیا، میری ایک درخواست ہے جناب کہ آپ مجھے جناب، مسٹر اور آپ نہ کہیں، میں تو آپ کا ادنا سا خادم ہوں، سولے نے عمران کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اچھا پھر ایک کام کرو کہ تل ابیب کے شمال مشرقی پہاڑیاں ہیں، ان کے نیچے لیبارٹری ہے، طیارہ ساز خفیہ فیکٹری ہے،
ہم نے اسے تباہ کرنا ہے، تو مجھے اس کا سروے کر کے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرو کہ وہاں کس قسم کی حفاظتی انتظامات وغیرہ ہیں۔ کیا تم یہ کام کر لو گے؟ عمران نے کہا۔ وہاں پہاڑیوں پر باقاعدہ فوج کا سخت پہرا ہے، اور یہ پہرا ابھی حال ہی میں لگایا گیا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اتنا تو مجھے معلوم ہے، اس کے علاوہ تفصیل میں معلوم کر لوں گا، یہ میری ذمہ داری رہی، سولے نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور کام بھی کرنا ہے کہ اس طیارہ ساز فیکٹری یا لیبارٹری میں بہرحال سامان، خوراک، سائنسی سامان یا دیگر سامان وغیرہ جاتا ہوگا۔ مجھے ان سامان سپلائی کرنے والوں کے بارے میں تفصیلات چاہیے، عمران نے کہا۔ یہ کام تو زیادہ آسانی سے ہو جائے گا جناب، کیونکہ ہمارا دھندا ہی یہی ہے، سولے نے کہا۔ اوکے، پھر ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، لیکن پہلے میرے ایک ساتھی کو اس عمارت کی سیر کرا دو، عمران نے کہا تو سولے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آئیے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ سولے ہے، صالحہ نہیں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب ساتھی بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ سولے حیرت سے انہیں ہنستے ہوئے دیکھنے لگا۔ آئیے سولے صاحب، عمران صاحب کی تو ویسی مذاق کی عادت ہے، صفدر نے شرمندہ سے انداز میں مسکراتے ہوئے سولے سے کہا تو سولے کا کندھا اچکا کر اس کے ساتھ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ اہم کام ان نوجوانوں پر نہیں چھوڑنا چاہیے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کون سا اہم کام؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ یہی، ان پہاڑیوں کے حفاظتی انتظامات کی چیکنگ، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میں کب چھوڑا ہوں، لیکن انہیں فوری طور پر لاتعلق بھی تو نہیں کیا جا سکتا، یہ کام تم لوگوں نے کرنا ہے، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد صفدر واپس گیا، سوالے اس کے ساتھ تھا۔ میں نے صفدر صاحب کو پوری کوٹھی اور اس میں موجود تمام سامان وغیرہ کے متعلق بتا دیا ہے، اب مجھے اجازت، سوالے نے کہا۔ ہاں، اور یہاں موجود اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، اور دوسری بات یہ کہ اب یہاں آپ کا ہمارا لنک صرف فون پر ہوگا۔ آپ کو کوئی کوڈ آتا ہے؟ عمران نے کہا۔ کوڈ؟ جی ہاں، ہمارے ریڈ ایگل کا خصوصی کوڈ ہے، سولے نے کہا۔ کون سا کوڈ ہے، ذرا مجھے بتاؤ، عمران نے کہا تو سولے نے کوڈ بتانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، تم نے بس اب اسی کوڈ ہی میں مجھ سے بات کرنی ہے، عمران نے کہا تو سولے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صفدر، تم جا کر پھاٹک بند کراؤ، عمران نے صفدر سے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ یس، شیلا گیم کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ حسن لبیب صاحب سے بات کرائیں، میں ان کا دوست بول رہا ہوں، ٹمبکٹو، عمران نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹمبکٹو؟ کیا مطلب ہے؟ یہ کیسا نام ہے؟ دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ ٹمبک 3 اور ٹمبک 4 بھی ہو سکتا ہے مسٹر، تم اس چکر میں نہ پڑو، عمران نے اسی طرح بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، حسن لبیب بول رہا ہوں، چندوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ لبیب کا مطلب تو ہوا دانا اور عقل مند، لیکن لائن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عمران نے اسی طرح بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ واہ، تو آپ صاحب ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا۔ میں تل ابیب سے ہی بول رہا ہوں، اب پتہ نہیں یہ ابیب کا کیا مطلب ہوتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی نمبر پر 5 منٹ بعد کال کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ یہ لبیب صاحب کون ہیں؟ جولیا نے کہا۔ یہاں کے ٹائیگر ہیں، عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار مسکرا دیے۔ 5 منٹ بعد عمران نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس سر، اس بار براہ راست حسن لبیب کی آواز سنائی دی۔ لوگ دیکھ لی، کچھ پتا چلا کہ لائن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عمران نے اس بار اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ایک صورت میں انہیں بتا سکتا ہوں کہ آپ اپنا نام یہی رکھ لیں، دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا، اور عمران بھی اس کی خوبصورت بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔ کمال ہے، نام تمہارے مطلب کا ہے اور رکھ میں لوں۔ بہرحال یہ بتاؤ کہ وہ یہودی لڑکیوں سے دوستی چل رہی ہے یا نہیں؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے آپ تو ہمیشہ ہی مجھ پہ یہ الزام لگا دیتے ہیں، بزنس کے سلسلے میں تو ظاہر ہے لڑکیاں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن آپ کو آخر کس لڑکی کی تلاش ہے؟ لبیب نے ہنستے ہوئے کہا۔ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی تو بہرحال ملازم لڑکیاں ہوں گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اوہ، تو کیا وہاں کا کوئی مسئلہ ہے؟ لبیب نے چونک کر کہا۔ تمہارے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے لیے بڑا مسئلہ ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ حسن لبیب سے بات کی جائے، عمران نے کہا۔ آپ فرمائیں، میرے بس میں ہوا تو ضرور ہوگا، حسن لبیب نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہاں اسرائیل میں ایک جدید ساخت کا طیارہ تیار کیا جا رہا ہے، اس کا کوڈ نام لانگ برڈ بتایا جاتا ہے۔ یہ طیارہ براہ راست پاکستان کے ایٹمی مراکز پر حملہ کر سکے گا، اور اب یہ طیارہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ میں نے اپنے طور پر یہ تو معلوم کر لیا ہے کہ اس لانگ برڈ کی لیبارٹری یا فیکٹری وغیرہ تل ابیب کے شمال مشرق میں واقع پہاڑیوں کے نیچے ہے، اور وہاں پہاڑیوں پر فوج بھی تعینات ہے۔
لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہاں اٹیک کرنے سے پہلے اس بات کو کنفرم کر لوں، اور اگر ہو سکے تو اس کا نقشہ وغیرہ بھی مل جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ شاکر سرات صاحب کی تنظیمیں تو اب مشکوک ہو چکی ہیں، البتہ ریڈ ایگل ہماری مدد کر رہی ہے، لیکن بہرحال یہ شاکر سرات کی تنظیموں کی طرح فعال، تجربہ کار اور مؤثر نہیں ہیں۔ اس میں زیادہ تر نوجوان لڑکے ہیں، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ مشن انتہائی اہم ہے۔ میں نے سوچا کہ تمہاری یہودی لڑکیوں سے دوستی کا فائدہ اٹھایا جائے۔ پریزیڈنٹ ہاؤس میں لامحالہ اس پروجیکٹ کی فائل یا اس بارے میں کچھ نہ کچھ مواد تو موجود ہوگا، عمران نے کہا۔ لانگ برڈ بتایا نا آپ نے؟ لبیب نے کہا۔ ہاں بتایا تو یہی ہے، عمران نے جواب دیا۔ آپ کس فون سے نمبر پر موجود ہیں؟ لبیب نے پوچھا۔ فی الحال تو پبلک فون سے بات کر رہا ہوں، اب جلد ہی کوئی نہ کوئی ٹھکانہ تلاش کروں گا، لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہیں خود فون کر لوں گا، عمران نے کہا۔ پریزیڈنٹ ہاؤس میں صدر صاحب کی پرسنل سیکرٹری میری دوست ہے، وہ صدر کی بہت منہ چڑھی ہوئی ہے اور صدر اس بات پر بھی بہت اعتماد کرتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں، شاید کوئی بات بن جائے، لبیب نے کہا، لیکن خیال رکھنا صدر کے کانوں تک یہ بات نہ پہنچ جائے، ورنہ اس لڑکی کے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا، تمہارے ساتھ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میری تو اسی کام میں عمر گزر گئی، لبیب نے کہا۔ حتمی اور درست معلومات کا معاوضہ جو تم کہو گے، عمران نے کہا۔ اوکے، آپ ایسا کریں کہ 4 گھنٹوں کے بعد مجھے پھر فون کریں، لبیب نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ تو آپ کو شک ہے کہ لانگ برڈ ان پہاڑیوں کے نیچے نہیں بنایا گیا؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ شک کی بات نہیں، کنفرمیشن کا مسئلہ ہے۔ یہ مشن ہماری زندگی کا آخری مشن بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسرائیل نے اس کی حفاظت کے انتظامات اپنی طرف سے مکمل کر رکھے ہوں گے، اس لیے اس پر اٹیک بھی اسی انداز میں کرنا پڑے گا۔ اب ہم تل ابیب تو پہنچ ہی گئے ہیں، اس لیے چند گھنٹوں کے آگے پیچھے ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عمران نے کہا۔ تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ اس دوران صفدر بھی وہیں پر آ گیا تھا۔ آپ سب لوگ میک اپ کر لیں اور لباس وغیرہ بھی تبدیل کر لیں، اس کے بعد آپ سب نے ان پہاڑیوں کا باقاعدہ سروے کرنا ہے تاکہ اس پر اٹیک کرنے کا کوئی حتمی لائحہ عمل طے کیا جا سکے۔ میں اس دوران یہیں رہوں گا تاکہ لبیب سے مزید بات چیت ہو سکے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، وہ ڈومیری کے سارے ساتھی تو ختم ہو گئے ہیں، لیکن ڈومیری وہاں سے فرار ہو گئی تھی، اس کے بارے میں پھر کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اس بارے میں پھر آپ نے کچھ سوچا ہے؟ صفدر نے کہا۔ فی الحال ٹارگٹ کا تعین ہمارے سامنے ہے، جب یہ تعین ہو جائے گا تو پھر کرنل ڈیوڈ اور ڈومیری دونوں کو بھی روکنا ہوگا، اس بارے میں بعد میں سوچ لیں گے، عمران نے کہا۔ تو صفدر اور باقی ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے اور پھر وہ سب اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ میں بھی اس دوران میک اپ کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ لبیب کی اطلاع ملنے پر مجھے فوری طور پر حرکت میں آنا پڑ جائے، عمران نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر آ جائیں، اکٹھا ہی سارا کام ہو جائے گا، لیکن میک اپ تو مقامی ہی کرنا ہوگا، صفدر نے کہا۔ ہاں، 100% مقامی، عمران نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور صفدر نے بھی اسبات میں سر ہلا دیا۔ سیاہ رنگ کی ایک کار انتہائی تیز رفتاری سے تل ابیب کی مغربی حصے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ تل ابیب کے مغربی حصے میں جدید آبادیاں تھیں، اس لیے اس حصے کو جدید تل ابیب بھی کہا جاتا تھا۔ یہ نہ صرف انتہائی جدید کالونیاں تھیں، بلکہ یہاں بے شمار کلب اور ہوٹل بھی بن گئے تھے، جن کی وجہ سے یہاں تل ابیب کے عمرہ اور سیاحوں کا ہر وقت ہجوم رہتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہاں دن سوتے ہیں اور راتیں جاگتی ہیں۔ سیاہ کار کا رخ بھی اسی علاقے کی طرف تھا، جس کا نام سوانگ تھا۔ سیاہ کار میں اس وقت کرنل ڈیوڈ بیٹھا ہوا تھا، لیکن یہ کار سرکاری کار نہیں تھی، بلکہ یہ اس کی پرائیویٹ کار تھی، اس لیے اس کار کا ڈرائیور بھی سرکاری نہیں تھا۔ کرنل ڈیوڈ اوپری سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک نوجوان بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ تمہیں یقین ہے کیپٹن رینڈل کہ تم نے درست معلومات حاصل کی ہیں؟ اچانک خاموش بیٹھے ہوئے کرنل ڈیوڈ نے ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس کرنل، مجھے 100% یقین ہے، کیپٹن رینڈل نے جواب دیا۔ گڈ، میں اپنے ماتحتوں میں ایسا ہی اعتماد چاہتا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد کار ایک کلب کے کمپاؤنڈ گیٹ میں مڑی اور پھر ایک طرف پارکنگ میں جا کر رک گئی۔ کرنل ڈیوڈ دروازہ کھول کر نیچے اترا تو دوسری طرف سے کیپٹن رینڈل بھی نیچے اتر آیا۔ دونوں کے جسموں پر سوٹ تھے۔ کیا کام کرتا ہے وہ نوجوان؟ کیا نام بتایا تھا تم نے؟ روشن، کرنل ڈیوڈ نے کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ یس سر، روشن اس کا نام ہے، وہ کلب کے کچن کا سپروائزر ہے، کیپٹن رینڈل نے جواب دیا، اور کرنل ڈیوڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کلب کے مین ہال میں داخل ہو کر وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھنے کی بجائے سیدھی لفٹ کی طرف بڑھ گئے۔ کرنل ڈیوڈ چونکہ یہاں اکثر آتا رہتا تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ کلب کے مینیجر راسٹن کا دفتر سب سے اوپر والی منزل میں تھا۔ لفٹ کے ذریعے وہ سب سے اوپر والی منزل میں پہنچے اور چند لمحوں بعد وہ مینیجر کے دفتر کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ دفتر کے باہر ایک باوردی دربان موجود تھا۔
یس سر، دربان نے کرنل ڈیوڈ اور اس کے پیچھے آتے ہوئے کیپٹن رینڈل سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے پہچانتے ہو؟ کرنل ڈیوڈ نے گراتے ہوئے کہا تو دربان بے اختیار جھک کر پیچھے ہٹ گیا۔ نو سر، دربان شاید کرنل ڈیوڈ کی شخصیت اور اس کے لہجے سے ہی مرعوب ہو گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد پہچان جاؤ گے، کرنل ڈیوڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور دفتر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے میز کے پیچھے کلب کا ادھیڑ عمر مینیجر روسٹن بیٹھا ہوا تھا اور فون پر باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے جب دروازہ کھلنے پر چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو دوسرے لمحے اس نے بجلی کی سی تیزی سے ریسیور کیڈل پر رکھا اور اٹھ کر میز کی سائڈ سے باہر آ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کے تاثرات بھی نمایاں تھے۔ کرنل صاحب، آپ اور یہاں؟ مجھے آپ نے اطلاع ہی نہیں دی، ورنہ میں گیٹ پر آ کر آپ کا استقبال کرتا، مینیجر روسٹن نے آگے بڑھتے ہوئے انتہائی خشامدانہ لہجے میں کہا، کیونکہ وہ کرنل ڈیوڈ اور اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہ کاروباری باتیں بعد میں کرنا، پہلے اپنے کچن کے سپروائزر روشن کو یہاں بلاؤ، اور سنو، اسے یہاں آنے تک کسی طرح بھی یہ معلوم نہ ہو سکے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں، کرنل ڈیوڈ نے کہا اور ایک طرف صوفے پر بیٹھ گیا۔ یس سر، روسٹن نے کہا اور سر ہلاتا ہوا تیزی سے واپس مڑا۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ یس کچن سپروائزر، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی، روشن فوراً میرے آفس میں آؤ، تم سے کچن کے سلسلے میں ایک اہم بات کرنی ہے، ابھی اور اسی وقت، مینیجر روسٹن نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور مینیجر نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ کیا پینا پسند فرمائیں گے جناب؟ میرے تو خوشی کے مارے ہاتھ پیر پھول رہے ہیں کہ آپ نے بڑے عرصے بعد ہمارے کلب کو رونق بخشی ہے، مینیجر نے انتہائی خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ خاموشی سے بیٹھ جاؤ روسٹن، اب اگر تم نے کوئی فضول بات کی تو گولی مار دوں گا، سمجھے؟ کرنل ڈیوڈ نے چونکہ ذہنی طور پر الجھا ہوا تھا، اس لیے اسے بجائے خوشامد پر خوش ہونے کے الٹا اسے بری طرح ڈانٹ دیا، اور مینیجر منہ بنا کر میز کے پیچھے خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک مقامی عرب نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے حیرت سے کرنل ڈیوڈ اور کیپٹن رینڈل کو دیکھا اور پھر آگے مینیجر کی میز کی طرف بڑھ گیا۔ یس سر، آنے والے نے سلام کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام روشن ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ یس سر، میرا نام روشن ہے جناب، نوجوان نے کہا۔ اور تمہارا تعلق ریڈ ایگل سے ہے، کیوں؟ کرنل ڈیوڈ نے یکلخ گھراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ اس کے ریوالور نکالنے سے ہی کیپٹن رینڈل نے بھی ریوالور نکال لیا تھا اور وہ دروازے کے سامنے اس طرح کھڑا ہو گیا تھا جیسے وہ اس نوجوان کو بھاگنے سے روکنا چاہتا ہو۔ ریڈ ایگل؟ وہ کیا ہوتا ہے جناب؟ میں تو یہاں کچن سپروائزر ہوں، آپ مینیجر صاحب سے پوچھ لیں جناب، میں یہاں گزشتہ 8 سالوں سے ملازم ہوں اور میری آج تک کسی نے کوئی شکایت نہیں کی، روشن نے سادہ سے لہجے میں کہا، لیکن کرنل ڈیوڈ نے ریڈ ایگل کے نام پر اس کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی چمک دیکھ چکا تھا۔ کیوں روسٹن، کیا یہ درست کہہ رہے؟ جبکہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس کا فلسطینی تنظیم ریڈ ایگل سے تعلق ہے، کرنل ڈیوڈ نے مینیجر روسٹن سے مخاطب ہو کر کہا۔ آج تک تو کبھی اس کی کوئی شکایت نہیں سنی جناب، روسٹن نے کرنل ڈیوڈ کی طرف دیکھ کر کہا اور خود بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے جانتے ہو؟ کرنل ڈیوڈ نے ایک بار پھر روشن سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ کو کون نہیں جانتا جناب، آپ کرنل ڈیوڈ ہیں، جی پی 5 کے سربراہ اور اسرائیل کے اصل حاکم، روشن نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کرنل ڈیوڈ کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ رنگ گئی۔ کیپٹن رینڈل، کرنل ڈیوڈ نے اب کیپٹن رینڈل سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، کیپٹن رینڈل نے جواب دیا۔ یہ روشن واقعی بے گناہ ہے، اس کے متعلق غلط خبر ملی ہے، اس لیے اسے جانے دو، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یس سر، کیپٹن رینڈل نے کہا اور دروازے کے سامنے سے ایک طرف ہٹ گیا۔ اب تم جا سکتے ہو روشن، کرنل ڈیوڈ نے کہا تو روشن نے ایک بار پھر سلام کیا اور پھر دروازے کی طرف مڑ گیا۔ پھر جیسے ہی دروازے تک پہنچا اچانک کیپٹن رینڈل کا ہاتھ گھما اور اس نے ہاتھ میں موجود پکڑا ہوا ریوالور کا بھاری دستہ روشن کے سر کے اوپری حصے پر پوری قوت سے پڑا تو روشن چیختا ہوا سامنے بند دروازے سے ٹکرا کر نیچے گرا۔ اسی لمحے رینڈل کی رات بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئی اور اس کے بھاری بوٹ کی ٹو پوری قوت سے نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے روشن کی کنپٹی پر پڑی تو روشن ایک دھماکے سے نیچے گرا اور چند لمحوں تک تڑپتے رہنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ مینیجر روسٹن ہونٹ بھیجے خاموش کھڑا تھا، اس نے سارے عمل میں کوئی مداخلت نہ کی تھی۔ روسٹن، یہاں تمہارے دفتر سے کوئی ایسا راستہ باہر جاتا ہے کہ ہم اس روشن کو اس راستے سے باہر لے جائیں اور کسی کو اس بارے میں علم نہ ہو سکے، کیونکہ اس کا تعلق واقعی ریڈ ایگل سے ہے، اور اگر اس کی گرفتاری کی اطلاع یہاں اس کے ساتھیوں کو ہو گئی تو اسے ہر قیمت پر گولی مار دیں گے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ ابھی میں تمہیں ریڈ ایگل کے ساتھ ساز باز کرنے کا مجرم نہیں بنا رہا، ورنہ تم جانتے ہو کہ تمہارا اور تمہارے کلب کا کیا حشر ہو سکتا ہے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔
یس سر، آپ کی مہربانی ہے سر، ایک راستہ موجود ہے سر، آئیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں سر۔ روسٹن نے کرنل ڈیوڈ کی بات سن کر بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اسے اٹھا لو کیپٹن رینڈل۔ کرنل ڈیوڈ نے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے روشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور کیپٹن رینڈل نے بے ہوش روشن کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈالا، اور پھر وہ مینیجر کے پیچھے چلتے ہوئے ایک خفیہ راستے سے گزر کر کلب کی اکبی سمت میں ویران گلی میں نکل آئے۔ اسے نیچے لٹاؤ اور جا کر کار لے کر یہاں پر آؤ، کرنل ڈیوڈ نے کیپٹن رینڈل سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس کرنل، کیپٹن رینڈل نے کہا، اور کاندھے پر لادے ہوئے بے ہوش روشن کو وہیں راستے کے فرش پر لٹا کر وہ تیزی سے دروازے کھول کر باہر گلی میں نکل گیا۔ اور سنو روسٹن، تمہاری زبان بھی بند رہے گی، اور تمہارے دفتر کے باہر جو دربان ہے اس کی زبان بھی بند کرا دینا۔ اگر مجھے اطلاع ملی کہ تمہاری یا تمہارے دربان کی وجہ سے ریڈ ایگل تک یہ اطلاع پہنچی ہے تو پھر نہ تم زندہ رہو گے اور نہ تمہارا دربان، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں روسٹن سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، آپ کے احکامات کی حرف بحرف تعمیل ہوگی، روسٹن نے کہا۔ میں تمہارے اور تمہارے دربان کے ساتھ اس لیے رعایت کر رہا ہوں کہ کلب میرے دوست لارڈ میکسن کا ہے، ورنہ تو اب تک تمہارا آدھے سے زیادہ کلب مٹی میں مل چکا ہوتا، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ آپ کی مہربانی ہے جناب، آپ ہمیشہ ہم پر مہربان رہے ہیں جناب، روسٹن نے جواب دیا، اور کرنل ڈیوڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا جیسے کہہ رہا ہو کہ وہ واقعی مہربان رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کار گلی میں پہنچ گئی، پھر کرنل ڈیوڈ کے حکم پر کیپٹن رینڈل نے بے ہوش پڑے ہوئے روشن کو اٹھا کر کار کی اکبی سیٹ اور فرنٹ سیٹ کے درمیانی حصے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں اکبی سیٹ پر بیٹھ گئے، جبکہ ڈرائیور نے کار بیک کی اور سڑک پر لے جا کر اسے آگے بڑھا دیا۔ پوائنٹ 30 پر چلو، کرنل ڈیوڈ نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، ڈرائیور نے جواب دیا۔ تمہاری اطلاع درست نکلی ہے رینڈل، میں نے اس روشن کی آنکھوں میں ریڈیگل کے نام پر ابھرنے والی چمک دیکھ لی ہے، کرنل ڈیوڈ نے ساتھ بیٹھے ہوئے کیپٹن رینڈل سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں ہر اطلاع کی انتہائی گہرائی میں جا کر چھان بین کرتا ہوں کرنل، پھر آپ تک اسے پہنچاتا ہوں تاکہ آپ تک پہنچنے والی کوئی اطلاع غلط ثابت نہ ہو۔ اس روشن کے بارے میں ہمیں شک اس طرح پڑا کہ اس روشن کو ہمارے مخبر نے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ پراسرار انداز میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا جس کا تعلق شاکر سرات کی خفیہ تنظیم سے تھا۔ جب مجھے اطلاع ملی تو میں نے اس روشن کا فون ٹیپ کرایا، وہاں سے معلوم ہوا کہ روشن نے کسی نامعلوم کوڈ میں کسی اور سے بات کی ہے۔ یہ کوڈ ہم حل نہ کر سکے، لیکن ہمارے ہیڈ کوارٹر کے ایک آدمی نے بتایا کہ یہ خصوصی کوڈ ریڈ ایگل استعمال کرتا ہے، اور ہمارے ماہرین باوجود کوشش کے اسے حل نہیں کر سکے۔ اس پر یہ بات کنفرم ہو گئی کہ روشن کا تعلق بہرحال ریڈ ایگل سے ہے۔ چنانچہ اس کنفرمیشن کے بعد میں نے آپ کو اطلاع دی تاکہ آپ کی ہدایات کے مطابق اس سے پوچھ گچھ کی جا سکے، کیپٹن رینڈل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ شو، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے خود اس روشن کو کیوں پکڑا ہے اور کیوں اتنی رازداری برتی ہے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ آپ بہتر جانتے ہیں کرنل، کیپٹن رینڈل نے کہا، اس لیے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ علی عمران نے تل ابیب میں ریڈ ایگل کے یہاں پناہ لی ہوئی ہے۔ یہ اطلاع شاکر سرات کی خفیہ تنظیم سے ڈاک آئی نے حاصل کی ہے، لیکن وہ اسے آگے نہیں چلا سکے، مگر اب اس روشن کے ذریعے ہم حتمی بات معلوم کر لیں گے، کرنل ڈیوڈ نے کہا تو کیپٹن رینڈل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کار ایک رہائشی کالونی کے بند گیٹ کے سامنے جا کر رک گئی۔ ڈرائیور نے مخصوص انداز میں 3 بار ہارن بجایا تو چھوٹا سا پھاٹک کھلا اور ایک مسلح نوجوان باہر آ گیا۔ پھاٹک کھولو، کرنل ڈیوڈ نے تحکمانہ لہجے میں اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، باہر آنے والے نوجوان نے تیزی سے سیلیوٹ مارتے ہوئے کہا، اور پھر وہ مڑ کر پھاٹک میں غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد بڑا سا پھاٹک کھلا اور ڈرائیور کار اندر لے گیا۔ پورچ میں لے جا کر اس نے کار روکی تو کرنل ڈیوڈ اور کیپٹن رینڈل دونوں نیچے اترے۔ اسی لمحے پورچ میں موجود ایک نوجوان نے جلدی سے آگے بڑھ کر کرنل ڈیوڈ کو سیلیوٹ کیا۔ یہ پوائنٹ 30 کا انچارج کیپٹن ڈیوس تھا۔ کیپٹن ڈیوس، کار کی اوپری سیٹ کے سامنے ایک بے ہوش نوجوان پڑا ہوا ہے، اسے اٹھا کر ٹارچنگ سیل میں لے کر جاؤ اور اسے کراس آرے میں جکڑ کر رکھ دو، اور پھر مجھے اطلاع دو، کرنل ڈیوڈ نے کیپٹن ڈیوس سے کہا، اور پھر آگے بڑھ گیا۔ کیپٹن رینڈل اس کے پیچھے تھا۔ وہ دونوں راہداری کے آخر میں بنے ہوئے دفتر نما کمرے میں داخل ہوئے تو کرنل ڈیوس نے میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیا۔ یس، GP5 ہیڈ کوارٹر، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں، براؤن سے بات کراؤ، کرنل ڈیوڈ نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا گیا۔ یس سر، میجر براؤن بول رہا ہوں، آپ کا خادم۔ چند لمحوں بعد میجر براؤن کی آواز سنائی دی۔ اس کا لہجے اسی طرح انتہائی خوش آمدانہ تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ ان کی تلاش جاری ہے سر، میجر براؤن نے کہا۔ کیا گٹروں میں جھانک کر تلاش کر رہے ہو انہیں؟ تم ہو ہی احمق آدمی، یہاں دفتر میں بیٹھ کر اسے کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود ہیڈ کوارٹر میں آ کر تمہیں بتا جائے گا؟ نان سینس، کرنل ڈیوڈ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔
سر GP5 کے مخبر پورے تل ابیب میں انہیں تلاش کر رہے ہیں سر، میجر براؤن نے کہا۔ ان ہیلی کاپٹروں کا پتہ چلا جن پر سوار ہو کر وہ یہاں آئے تھے؟ کرنل ڈیوڈ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نو سر، ابھی تک تو پتہ نہیں چل سکا سر، البتہ اتنا معلوم ہوا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر آگانا شہر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ میں نے وہاں GP5 گروپ کو الرٹ کر دیا ہے، لیکن ابھی تک وہاں سے کوئی رپورٹ نہیں آئی، میجر براؤن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہاں سے رپورٹ لو اور فوراً اس ہیلی کاپٹر کو برآمد کرو، ہر صورت میں کرو۔ اور سنو، ان لوگوں کو ریڈ ایگل نے پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ریڈ ایگل کے مقامی گروپ کا پتہ چلاؤ، کچھ کام کرو، سمجھے؟ ورنہ، کرنل ڈیوڈ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور پھر فکرہ مکمل کیے بغیر اسے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ نانسنس، قطعی احمق آدمی ہے، کرنل ڈیوڈ نے مڑ کر مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہوئے کیپٹن رینڈل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیپٹن رینڈل نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اسی طرح خاموش کھڑا رہا۔ اسی لیے دروازہ کھلا اور کیپٹن ڈیوس اندر داخل ہوا۔ آئیے سر، آپ کے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے، کیپٹن ڈیوس نے کہا۔ ہاں چلو، کرنل ڈیوڈ نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیپٹن ڈیوس اور کیپٹن رینڈل دونوں اس کے پیچھے کمرے سے باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ایک وسیع و عریض کمرے میں پہنچ گئے، جہاں ہر طرف انتہائی جدید ترین ٹارچنگ کے آلات موجود تھے۔ وہاں 4 پہلوان نما آدمی بھی موجود تھے اور اس ٹارچنگ روم کے انچارج تھے۔ پوائنٹ 30 بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہاں GP5 کے مخالفوں پر ٹارچر کر کے ان سے راز اگلوائے جا سکیں، اور یہ ٹارچنگ روم جسے کرنل ڈیوڈ ٹروتھ روم کہا کرتا تھا پورے اسرائیل میں مشہور تھا، اور کہا جاتا تھا کہ ٹروتھ روم میں جو ایک بار داخل ہوا وہ کبھی صحیح سلامت باہر نہیں آیا۔ روشن کمرے کے کونے پر فرش میں لوہے کے کنڈوں میں جکڑا ہوا بیٹھا تھا، اس کی دونوں ٹانگیں آگے کی طرف پھیلی ہوئی تھیں، اس کا جسم دیوار کے ساتھ راڈ سے فکس کر دیا گیا تھا، جبکہ اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ اوپر ایک لمبے سے راڈ کے ساتھ ایک چھوٹا سا گول آرا لگا ہوا تھا، جس کے ساتھ ایک بڑا سا ہینڈل دونوں طرف سے لگا ہوا تھا۔ پہلے اسے ہوش میں لے کر آؤ اور کرسیاں یہاں رکھ دو، کرنل ڈیوڈ نے کہا تو چاروں پہلوان نما آدمیوں نے جلدی سے 3 کرسیاں اٹھائیں اور اس آرے والے حصے کے قریب روشن کے منہ کے قریب جا کر رکھ دیں۔ ایک کرسی آگے کر کے رکھی گئی، جبکہ 2 اس کی سائڈوں میں لیکن ذرا پیچھے کر کے رکھی گئی تھی۔ آگے والی کرسی پر کرنل ڈیوڈ اور پچھلی کرسیوں پر کیپٹن رینڈل اور کیپٹن ڈیوس بیٹھ گئے۔ ایک پہلوان نما آدمی نے آگے بڑھ کر بے ہوش روشن کے چہرے پر زور زور سے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ تیسرے یا چوتھے تھپڑ پر روشن چیخ مار کر ہوش میں آ گیا تو پہلوان نما آدمی پیچھے ہٹ گیا۔ روشن، اچھی طرح دیکھ لو کہ تم GP5 کے ٹروتھ روم میں موجود ہو، یہاں پہنچ کر تمہیں ہر حالت میں سچ بولنا پڑے گا۔ اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو اس آرے کو دیکھ رہے ہو، یہ تمہارے جسم کو تمہارے پیر کی انگلیوں سے کاٹنا شروع کرے گا اور گردن تک کاٹتا چلا جائے گا۔ کرنل ڈیوڈ نے تیز آواز میں کہا تو روشن نے گردن موڑی اور کرنل ڈیوڈ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ جناب، میں تو بے قصور ہوں، میں نے تو جو سچ تھا وہ آپ کو بتا دیا تھا جناب، روشن نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ سچ نہیں ہے، ہمارے پاس حتمی ثبوت موجود ہیں کہ تمہارا تعلق ریڈ ایگل سے ہے۔ تمہاری گفتگو کی ٹیپ ہمارے پاس موجود ہے، وہ گفتگو جو تم نے ریڈ ایگل کے ساتھ کوڈ میں کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ثبوت ہیں۔ اگر تم سب کچھ سچ سچ بتا دو گے تو نہ صرف تمہیں معاف کر دیا جائے گا بلکہ تمہیں GP5 میں ایک اہم خفیہ عہدہ بھی دیا جائے گا، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ جناب، میرا واقعی کسی ریڈ ایگل سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو ایک غریب آدمی ہوں، بال بچے دار ہوں، روشن نے کہا۔ دیکھو روشن، آخری بار کہہ رہا ہوں کہ سچ سچ بتا دو، کرنل ڈیوڈ نے غصے میں چیختے ہوئے کہا۔ میں نے سچ ہی کہا ہے جناب، روشن نے جواب دیا۔ کیپٹن ڈیوس، کرنل ڈیوڈ نے یکلخ چیختے ہوئے کہا۔ یس سر، کیپٹن ڈیوس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس روشن کے دائیں پیر کی تمام انگلیاں کاٹ دو، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یس سر، کیپٹن ڈیوس نے کہا اور پھر اس نے ان پہلوانوں کو اشارہ کیا تو ان میں سے ایک تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے ایک جھٹکے سے روشن کے دائیں پیر میں موجود جوتا اتارا اور ایک طرف پھینک دیا اور پھر جراب بھی اتار دی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں جناب، مجھ پر ظلم نہ کریں، میں بے قصور ہوں جناب، روشن اس دوران مسلسل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، لیکن کرنل ڈیوڈ سمیت کسی نے بھی اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ سب مکمل طور پر بہرے ہو چکے ہوں۔ پھر ایک پہلوان نے آرے کے ہینڈل کو پکڑا اور اس کے ساتھ لگا ہوا بٹن دبایا تو آرا سر کی تیز آواز کے ساتھ انتہائی تیزی سے گھومنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس پہلوان نے آرے کو نیچے جھکانا شروع کر دیا۔ آرا آہستہ آہستہ نیچے آتا چلا گیا۔ ابھی وقت ہے، سچ بتا دو ورنہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاؤ گے، کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، روشن نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے آرا اس کے پیر کی انگلیوں کے قریب پہنچ گیا۔ روشن کا پورا جسم پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ رک جاؤ، رک جاؤ، مت کاٹو میری انگلیاں، میں بتاتا ہوں، اچانک روشن نے ہذیانی سے انداز میں چیختے ہوئے کہا۔
تو کرنل ڈیوڈ نے ہاتھ سے پہلوان کو روک دیا تو پہلوان نے آرے کو مزید نیچے کرنا روک دیا۔ اب آرا روشن کی انگلیوں سے صرف 1 انچ اوپر گھوم رہا تھا۔ بولو ورنہ، کرنل ڈیوڈ نے روشن سے کہا۔ ہاں ہاں، میرا تعلق ریڈ ایگل سے ہے، میں ریڈ ایگل کا ممبر ہوں، روشن نے ہذیانی انداز میں کہا۔ ریڈ ایگل کے کس گروپ سے تمہارا تعلق ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ ریڈ ہاک سے، روشن نے جواب دیا۔ پاکستانی ایجنٹ عمران اور اس کے ساتھیوں کو کس گروپ نے پناہ دی ہوئی ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں، میں نہیں جانتا، روشن نے کہا۔ سوچ لو، آخری موقع دے رہا ہوں، ابھی میرے اشارے پر تمہاری انگلیاں کٹ کر دور جا گریں گی اور تم ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاؤ گے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ وہ ریڈ ہاک کے سوالی گروپ کی پناہ میں ہے، سوالی گروپ کی پناہ میں، بس مجھے اتنا ہی معلوم ہے، روشن نے کہا۔ تمہارا سوالی گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ نہیں، میرا تعلق ہاشمی گروپ سے ہے، روشن نے جواب دیا۔ سوالی گروپ کے کسی آدمی کے بارے میں بتاؤ، اگر تم نے درست بتا دیا تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے، کرنل ڈیوڈ کا وعدہ، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ اوک ٹرانسپورٹ کمپنی، لارسن روڈ کا مینیجر عاطف صالح گروپ کا خاص آدمی ہے، روشن نے جواب دیا۔ کیپٹن رینڈل، کرنل ڈیوڈ نے کیپٹن رینڈل سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس کرنل، کیپٹن رینڈل نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جس طرح روشن کو یہاں لایا گیا ہے، اسی طرح میں اس عارف کو بھی یہاں پر دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن خیال رکھنا کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ اس عاطف کو GP5 نے پکڑا ہے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یس کرنل، کیپٹن رینڈل نے کہا اور تیزی سے مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آرا بند کر کے اوپر کر دو اور اسے پانی پلاؤ، اگر اس کی اطلاع درست ثابت ہوئی تو نہ صرف اسے معاف کر دیا جائے گا بلکہ اسے انعام بھی دیا جائے گا، کرنل ڈیوڈ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ یس سر، کیپٹن ڈیوس نے کہا۔ ہم اس دوران تمہارے دفتر میں رہیں گے، جب یہ عاطف آ جائے تو مجھے اطلاع کر دینا، کرنل ڈیوڈ نے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دفتر میں میز کے پیچھے کرسی پر موجود تھا، اس کے چہرے پر فاتحانہ تاثرات موجود تھے، اسے یقین تھا کہ عاطف کے ہاتھ آتے ہی وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا کھوج نکال لے گا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابنسن اسپیکنگ، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک سخت ترین مردانہ آواز سنائی دی۔ کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں رابنسن، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ اوہ یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکلخت مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ ڈومیری کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ اس کا سراغ لگا دیا گیا ہے سر، ایک ریڈ فلیگ کلب ہے جس کی مالکہ کیتھی نامی ایک عورت ہے، ڈومیری اس کیتھی کے پاس موجود ہے، رابنسن نے کہا تو کرنل ڈیوڈ بے اختیار چونک پڑا۔ کیسے معلوم ہوا؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ آپ کے حکم پر میں نے کارمن کو کی جانے والی اور کارمن سے آنے والی تمام کالز کو ٹیپ کرنا شروع کر دیا، اور پھر ایک کال ایسی مل گئی جس میں ڈومیری کا نام موجود تھا۔ اس کال کو چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ آواز کیتھی کی ہے اور کال ریڈ فلیگ کلب سے ہو رہی ہے، ڈومیری نے وہیں آنا تھا، چنانچہ میں نے ریڈ فلیگ کلب کی خفیہ نگرانی شروع کرا دی ہے، اس کا فون بھی ٹیپ کرا دیا ہے۔ پھر 6 افراد کا گروپ جس کا انچارج ڈیوک نامی ایک نوجوان ہے، کارمن سے ریڈ فلیگ کلب میں داخل ہوا، جبکہ کیتھی خود ایک ٹریولنگ ایجنسی کے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر کلب میں آئی۔ اس کے ساتھ وہی عورت تھی جس کا حلیہ آپ نے بتایا تھا اور جس کا نام آپ نے ڈومیری بتایا تھا۔ یہ سب ابھی تک کلب میں ہی موجود ہیں، رابنسن نے جواب دیا۔ لیکن تم نے ابھی تک رپورٹ کیوں نہیں دی؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ میں نے ہیڈ کوارٹر رپورٹ دے دی تھی جناب، لیکن آپ ہیڈ کوارٹر میں موجود نہ تھے، رابنسن نے جواب دیا۔ اس کلب کی سخت ترین نگرانی کرتے رہو تاکہ اس ڈومیری اور کیتھی کی تمام سرگرمیاں ہماری نظروں میں رہ سکیں، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یس سر، رابنسن نے جواب دیا، اور کرنل ڈیوڈ نے ریسیور رکھ دیا۔ اس ڈومیری کو تو میں وہاں لے جا کر ماروں گا جہاں پانی بھی نہ ملے گا۔ نان سینس، میرے مقابلے پر آ رہی ہے احمق عورت، کرنل ڈیوڈ نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اور پھر تقریباً نصف گھنٹے کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور کیپٹن رینڈل اندر داخل ہوا۔ کہو کیپٹن، مل گیا وہ عاطف؟ کرنل ڈیوڈ نے اسے دیکھتے ہی چونک کر کہا۔ یس کرنل، وہ اپنے ٹرانسپورٹ آفس میں پہنچا ہی تھا کہ میں نے اسے بے ہوش کیا اور پھر آفس کے عقبی دروازے سے اسے لے جا کر باہر کھڑی ہوئی کار میں ڈالا اور یہاں لے آیا۔ مجھے اس کے آفس میں جاتے بھی کسی نے نہیں دیکھا اور باہر نکلتے ہوئے بھی، کیپٹن رینڈل نے جواب دیا۔ اوکے آؤ، کرنل ڈیوڈ نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور کرسی سے اٹھ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔